بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام ارم اور آج کا ٹاپک ہے بے روزگاری اور کم سرمایہ کا رونا رونا۔ یہ ایک بہترین ویڈیو ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ امداد کے طالب ہوئے۔ اس کا واضح مطلب معاشی مجبوریوں کا حل بھی در نبوت سے ملتا تھا۔ جب ہی اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضری دی اور آپ نے اس کی بات کو غور سے سننے کے بعد ان سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز بھی ہے؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میرے پاس صرف ایک ٹاٹ ہے جس کے ایک حصے کو اوڑھ لیتا ہوں، دوسرے کو بچھاتا ہوں، اس کے سوا ایک پیالہ بھی ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس پیالے اور ٹاٹ کو لے آؤ۔ اس کا مطلب کسی کام کی بنیاد رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ اس میں جس قدر ہو سکے ذاتی سرمایہ لگایا جائے تاکہ وہ کاروبار پھل پھول سکے، اب چاہے وہ سرمایہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی میں ہی ترقی کا راز چھپا ہے۔ بالآخر وہ صحابی اپنا ٹاٹ اور پیالہ لے کر آئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور دنیا دنگ رہ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس پیالہ اور ٹاٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا نیلام کرنے کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے، میں یشتر حزین، ان دونوں کو کون خریدے گا؟ ایک صاحب نے کہا، انا اخذہما بدرہم، میں لیتا ہوں 1 درہم میں۔ اس کا مطلب اگر اشیاء کو بیچنے کی نوبت آئے تو آواز لگانا، پکارنا، صدا دینا، متوجہ کرنا تجارت کا حصہ ہے، اور پیغمبر کے اسی عمل سے منڈی کے تجارت کا جواز ملتا ہے۔ اور صحابی کا ان اشیاء کے لیے قیمت پہ راضی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نیلام ہونے پر اگر کسی شے کی قیمت آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو بغیر چھوئے جیسے جہاں ہے کی بنیاد پر خریدا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حاضرین کو مخاطب کیا، من یزید علی درہمہم، 1 درہم پر اضافہ کون کرتا ہے؟ اور لوگوں کے اس طرف توجہ دلائی۔ بالآخر 2 درہم پر بولی ختم ہو گئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر آپ کو پروڈکٹ کی قیمت زیادہ مل رہی ہو تو آپ بیچ سکتے ہیں، خریدار دیکھنا چاہیے۔ اگر قیمت بڑھتی نظر آئے تو فروخت کرنے میں مذائقہ نہیں۔ بالآخر کو ٹاٹ اور پیالہ دیا گیا اور 2 درہم جو قیمت میں وصول ہوئے تھے وہ حاجت مند انصاری کے حوالے کر کے ارشاد فرمایا، 1 درہم سے اناج خرید کر اپنے گھر والوں کو دو اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے پیغمبر کائنات سرمایہ کی کمیت کے مطابق مشورہ بھی دیا کرتے تھے اور مشورے میں انویسٹمنٹ اور انویسٹر کی گھریلو ضروریات کو بھی مد نظر رکھا کرتے تھے۔ بزنس کنسلٹنٹ کی حیثیت سے معاشیات کے طالب علم کو سیرت کے اس پہلو سے ضرور واقف ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جس وقت انصاری صحابی نے کلہاڑی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ ڈالا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر بزنس کی بنیاد رکھنے والے بھی ہیں۔ ان کی ذات ستودہ صفات نے نہ صرف بزنس کی طرف متوجہ دلائی بلکہ اس کے لیے کاروبار بھی تجویز فرمایا اور کاروبار کے آغاز کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنیاد بھی رکھی اور فرمایا، اس کلہاڑی کو لے جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور اس کو بیچو۔ 15 روز کے بعد پھر مجھ سے ملنا۔ وہ چلے گئے اور 15 دن بعد جب خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے، ان 15 دنوں میں 10 درہم آمدنی ہوئی جس میں سے چند درہم کے تو کپڑے خریدے گئے اور چند درہم کا غلہ مول لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشتاق کنسلٹنٹ کی حیثیت سے فیڈ بیک پروسیس بھی لیتے تھے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ بزنس کس نہج پر جا رہا ہے اور کس طرح کے اخراجات ہو رہے ہیں، کیپٹل کتنا ہے اور اس کا مصرف کہاں ہوا ہے۔ انصاری صحابی کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور فرمایا، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم قیامت کے روز بھیک کا داغ اپنے چہرے پر لگائے ہوئے آؤ۔
اس آخری بات سے پیغمبر نے تجارتی عمل کی تعریف کی ہے کہ بلا رنگ و نسل اور حیل و حجت خریدو اور بیچو، اور جو حاصل ہو اسے اپنے مصرف میں لاؤ۔ شرم اور جھجک کو ایک طرف رکھتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی کرنا پڑ جائے تو پیچھے مت ہٹو، بلکہ میدان میں عمل میں کود پڑو۔ یہی کامیابی کی معراج ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔